السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خطبے کا موضوع ہے تعمیر خاندان اور تربیت اولاد کی اہمیت۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پیارے بھائیو، اسلام نے نکاح کو خاندان کی بنیاد بنایا ہے۔ ہمارے دین نے خاندان کو مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے واسطے نکاح کی فضیلت و عظمت اور اس کے فوائد کو بہتر انداز میں اجاگر کیا ہے۔ چنانچہ اس بنیاد کو خالصتاً خلوص، محبت، پاکیزگی، دیانتداری اور مضبوط معاہدے سے مزین کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے نکاح میں برکت رکھی ہے اور قوم کی بقا اسی کی مرہون منت ہے۔ رب کریم نے فرمایا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کر دی۔ سورہ روم آیت نمبر 21۔ نکاح کے لیے اس بات پر اکسایا گیا ہے کہ لڑکا نیک لڑکی تلاش کرے اور لڑکی کے ولی نیک لڑکے کا انتخاب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیندار لڑکیوں کو ترجیح دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس ایسے کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو تو اس کی شادی کرا دو، ورنہ زمین میں فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ نکاح سنت کی روشنی میں بغیر لین دین کے کرو تاکہ عمر بھر برکت رہے۔ شوہر و بیوی میں سے دونوں ایک دوسرے کا حد درجہ خیال رکھیں۔ اللہ نے فرمایا، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم اس کے لیے لباس ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ مسلم گھرانہ کا قیام باہمی رضامندی، گھریلو مسائل میں آپسی مشورہ اور سمجھوتا پر قائم ہے۔ اس سے گھر مضبوط اور ایک دوسرے کے لیے احترام و عزت اور حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ شوہر و بیوی آپس میں محبت و احسان کی فضا قائم کریں تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ اگر اس پر بنیاد قائم ہوگی، خواہ باہم کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو سچی محبت و الفت اسے ختم کر دے گی۔ زوجین کو ہمہ وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ کبھی کوئی اختلاف رونما ہو یا زوجین میں سے کوئی ناراض و غصہ ہو تو ایک کو خاموش ہونا چاہیے اور محبت کو آگے بڑھا کر اختلاف و معاملہ کو رفع دفع کرنا چاہیے، اور ہر حال میں بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی کا مقام اعلیٰ و ارفع ہونا چاہیے۔ شوہر و بیوی یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ کبھی کوئی الجھاؤ والا معاملہ درپیش ہو، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، تو دونوں بیٹھ کر اسے محبت سے حل کر لیں، ورنہ شیطان معمولی معاملے کو پہاڑ بنا کر دونوں میں جھگڑے پھر باہمی دشمنی پیدا کر دے گا اور گھر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش میں لگ جائے گا، جیسا کہ دور حاضر میں طلاق کے اکثر واردات اسی پر شاہد ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اگر تمہیں بیوی کی کوئی چیز ناپسند آئے تو امید ہے کہ تم اس کی کوئی چیز ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت خیر پیدا کر دے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں، تمہارا اپنی بیویوں کو زوجیت میں باقی رکھے رہنا باوجود کہ اس کی کوئی عادت بھلی نہیں لگتی، تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا راز اسی میں ہو۔ ازدواجی زندگی میں دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ احسان و محبت، اعتماد و امانت، ہنسی و دل لگی، قناعت و رضامندی کا اہم رول ہے۔ اس کے بغیر یہ زندگی چل نہیں سکتی۔ اس میں شک نہیں کہ مرد عورت پر نگراں ہے اور یہ نگرانیت دیکھ بھال اور کرم و رعایت کے سبب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کا ارادہ و آزادی ختم ہو جاتی، بلکہ خدمت و احسان کی فضا قائم ہونی چاہیے۔ مسلمانوں، کامیاب خاندان کے کچھ اعمال و آداب ہیں جنہیں بجا لانا ضروری ہے تاکہ محبت و احسان پروان چڑھتے رہیں۔ ان میں سب سے اہم چیز اللہ کی شریعت و احکام اور اس کی رضامندی والے اعمال کو بجا لانا ہے۔ شوہر و بیوی ہر وہ کام کریں جسے اللہ پسند فرماتا ہے، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا باہمی حقوق سے۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادات کا خیال رکھا جائے گا تو اللہ اس رشتے کو مضبوط تر کر دے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے بیدار ہو اور بیوی کو جگائے، اگر وہ انکار کرے تو چہرہ پر پانی کا چھینٹا مارے، پھر دونوں نماز ادا کریں۔ اللہ اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور شوہر کو جگائے، اگر وہ انکار کرے تو چہرہ پر پانی کا چھینٹا مارے، پھر دونوں نماز ادا کریں۔ رواہ ابو داؤد۔
دیکھا آپ نے، شوہر و زن کے تعلقات دین کی بنا پر مضبوط ہوتے ہیں۔ جب دونوں کا معاملہ تہجد کے ساتھ ایسا ہوگا جو کہ سنت ہے، تو فرائض کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، غور کر لیں۔ جب باہم یہ طرز نہیں ہوتا تو بات بات پر جھگڑا اور دشمنی و عناد، پھر تفرق و انتشار کا ہونا معمولی سی بات ہے۔ دوستو، جب گھر اسلامی ہوگا اور دونوں ایک دوسرے کی عزت کرنے والے ہوں گے تو ان دونوں سے پیدا ہونے والے بچے بھی نیک اور سمجھدار ہوں گے، کیونکہ بچوں پر والدین کی محبت و اخلاق اور دینداری کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ جب نیک بیوی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ کے ساتھ اس کی دینداری و محبت اور اخلاق بھی اس میں داخل ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ مرد کا بھی ہے۔ اگر وہ نیک و اخلاق مند ہو تو اس کے نطفے سے جنم لینے والا بچہ بھی اس کے اخلاق و کردار کا اثر لے کر آتا ہے، لیکن دونوں میں اگر منفی اخلاق و کردار ہو تو بچہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ ان کی پرورش و پرداخت بہتر نہیں ہوتی، جیسا کہ اکثر مسلم خاندان کا حال نظر آتا ہے۔ ذرا نظر اٹھا کر دیکھیے کہ ہمارے بچے عبادت و قرآن پر پرورش پا رہے ہیں یا برائیوں اور ترک عبادت پر پل بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک بنیادی سبب ہے جس سے بچے نیک بنتے ہیں یا بد۔ اگر تربیت نیکی و محبت پر نہ کی گئی تو والدین اللہ کے سامنے باز پرس ہوں گے، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، قیامت کے دن ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ گھر کی بنیاد صحیح عقیدے پر رکھیں، شرک و بدعت سے دور رہ کر نماز و قرآن کی پابندی کریں، اور خود کو پھر گھر کو ہر برائی کے آلات سے پاک رکھیں، اور بچوں کو مسجد سے جوڑیں تاکہ اللہ کی رحمت قریب ہو اور اس کی صحیح تربیت ہو سکے۔ تربیت و اصلاح اولاد اور ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنے میں دعا کا اہم رول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اے اللہ مال و اولاد بکثرت دے اور برکت سے نواز۔ ایک روایت میں ہے، اس کی عمر دراز کر اور گناہ بخش دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرف بڑھتے تو بچے آپ کی پیٹھ اور سینہ پر سوار ہو جاتے، آپ انہیں بوسہ دیتے اور چمٹ جاتے۔ پیغام مصطفیٰ سراپا انسیت و محبت اور خاکساری کا نام ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ ایسی تربیت اور اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں؟ بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو سختی، خشکی، گالی اور ڈنڈا کے سوا نہیں جانتے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن و حسین کا ہاتھ پکڑ کر ان کے پاؤں مبارک کو اپنے پاؤں مبارک پر رکھتے اور نرمی کرتے ہوئے ان سے ہنسی کھیل کرتے۔ آپ کبھی سجدہ میں ہوتے تو نواسہ پیٹھ پر سوار ہوتے اور آپ نرمی کرتے ہوئے سجدہ طویل فرما دیتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو لے کر نماز ادا کرتے۔ اللہ اکبر! یہ کیسی تربیت اور بچوں کے ساتھ رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو بچوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا حق نہ جانے۔ اقرا بن حابس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، میرے پاس 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کا بوسہ نہ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا رحم نہیں کیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو نرمی کرتے اور انہیں سلام کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تو آپ انہیں مبارکبادی دیتے، آنکھوں کے درمیان بوسہ لیتے اور اپنی جگہ بیٹھا دیتے، یہاں تک کہ مرض الموت میں بھی آپ نے ایسا ہی کیا۔ فدا ہو ابی و امی۔ یہ بچوں اور بچیوں کے ساتھ نرمی، محبت و رحمت اور تربیت کے اعلیٰ مثال گزرے۔ آئیے وصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے اور بچے و بچیوں کے لیے نمونہ بنیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں وہ انہیں پناہ دے، ان پر مہربانی کرے، ان کے لیے کافی ہو تو یقیناً اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ قوم میں سے ایک نے کہا، اگر 2 ہوں تو؟ آپ نے فرمایا 2 بھی۔ ساتھیو، نیک خاندان کا قیام آسان نہیں بلکہ اس کے لیے مناسب کوشش اور دعا کی شدید ضرورت ہے۔ نکاح کے بعد زندگی کھیل کود اور ایک دوسرے سے جسمانی لطف اٹھانے کا نام نہیں بلکہ ذمہ داریوں کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ نے غور نہیں کیا کہ شادی کی پہلی رات کو ہی اسلام مرد کو عورت کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنے کا حکم دیتا ہے، اور سلف صالحین کے طرز کی روشنی میں دونوں 2 رکعت نماز ادا کریں تاکہ ماحول اسلامی بنے۔
دونوں ایک دوسرے سے قربت اختیار کریں تو بھی دعا پڑھ کر کریں۔ ہر ایک کو چاہیے وہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھے اور اچھے اخلاق کو رائج کرے، نیز اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، ورنہ دنیا و آخرت دونوں میں ندامت و افسوس کا سامنا کرنا ہوگا۔ آئیں ایک جامع حدیث سنتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے اور رات کو قیام کرتے ہو، تو ایسا نہ کرو، بلکہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی بچوں کا تم پر حق ہے۔ روزہ رکھو اور افطار کرو، ہر ماہ 3 روزے رکھا کرو، تمہیں سال بھر روزے کا ثواب ملے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ رات کو سویا کرو اور تہجد بھی پڑھا کرو۔ غور کیا آپ نے؟ اسلام ہر معاملے میں اعتدال کا حکم دیتا ہے تاکہ ہر شخص انحراف سے دور رہے۔ اللہ ہم سب کو استقامت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔